بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلسہ سالانہ سویڈن 2023۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ سویڈن کا جلسہ سالانہ 2023 مورخہ 1 و 2 جولائی کو سویڈن کے شہر گاتھنبرگ میں واقع مسجد ناصر میں منعقد ہوا۔ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے پے در پے ہونے والے واقعات کے پیش نظر جماعت نے امسال جلسہ سالانہ کا بنیادی عنوان قرآن کریم رکھا۔ جلسہ سالانہ میں شامل ہونے کے لیے جمعے کی صبح سے ہی ملک کے دور دراز علاقوں سے مہمان آنا شروع ہو گئے۔ ان میں ایسے احباب جماعت بھی شامل تھے جو کہ لولیو جماعت سے 1300 کلومیٹر سے زائد کا سفر کر کے جلسہ گاہ پہنچے تھے۔ مورخہ 1 جولائی 2023 کی صبح 11 بجے مکرم وسیم احمد ظفر صاحب امیر جماعت سویڈن اور مکرم آغا یحییٰ خان صاحب مبلغ انچارج سویڈن نے بترتیب لوائے احمدیت اور سویڈن کا قومی پرچم لہرا کر دعا کے ساتھ جلسہ سالانہ کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ پرچم کشائی کی تقریب کے بعد جلسہ سالانہ کا افتتاحی اجلاس مکرم امیر صاحب سویڈن کی صدارت میں تلاوت قرآن کریم اور نظم سے شروع ہوا۔ بعد ازاں مکرم امیر صاحب نے افتتاحی تقریب میں جلسے کے اغراض و مقاصد کو حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے بعد ان موضوعات پر تقاریر ہوئیں۔ قرآن کریم بمقابلہ دیگر الہامی کتب از انور رشید صاحب صدر مجلس انصار اللہ سویڈن، قرآن کریم اور سائنس از احتشام مقصود ورک صاحب اور خدمت قرآن از شاہد محمود کاہلون صاحب مبلغ انچارج ناروے۔ پہلے اجلاس کے وقفے میں غیر جماعت مہمانان کے ساتھ ظہرانے کا انتظام کیا گیا۔ سویڈن کے جلسے کے دوسرے اجلاس میں چونکہ سویڈش مہمان شامل ہوتے ہیں اس لیے یہ اجلاس سویڈش زبان میں ہوتا ہے۔ دوسرا اجلاس مکرم امیر صاحب جماعت سویڈن کی صدارت میں تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور نظم سے شروع ہوا۔ عامر منیر چودھری صاحب نیشنل سیکرٹری امور خارجہ نے جماعت احمدیہ کے تعارف اور خدمات کے عنوان پر اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیات قرآنی کی روشنی میں کے عنوان پر کاشف محمود ورک صاحب مبلغ سلسلہ نے سویڈش زبان میں تقاریر پیش کی۔ تقاریر کے بعد محض بعض مہمانوں نے اپنے تاثرات میں جماعت کے مختلف کاموں کو سراہا، جماعت کی مہمان نوازی کی تعریف کی اور خاص طور پر پہلی دفعہ شامل ہونے والی ایک خاتون جلسے کی روایات سے بہت متاثر ہوئیں۔ جلسے کے پہلے دن شام کو مجلس سوال و جواب کا انعقاد کیا گیا جس میں احباب جماعت کو موقع فراہم کیا گیا کہ وہ سوالات کر سکیں اور مبلغین کرام نے ان کے سوالات کے جواب دیے۔ دوسرے دن کے پہلے اجلاس کا آغاز مکرم محمد زکریا خان صاحب امیر و مشن انچارج ڈنمارک کی زیر صدارت تلاوت قرآن کریم، ترجمہ اور نظم سے ہوا۔ اس اجلاس میں ان موضوعات پر 3 تقاریر ہوئیں۔ قرآن مجید محفوظ اور غیر محرف آسمانی کتاب از مصور احمد شاہکار صاحب مبلغ انچارج فن لینڈ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق قرآن از خاکسار مبلغ سلسلہ اور عظمت انبیاء اور قرآن مجید از صدر اجلاس۔ دوسرے دن کا آخری اجلاس طاہر ندیم صاحب مبلغ سلسلہ مرکزی عربی ڈیسک کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ ان موضوعات پر 3 تقاریر ہوئیں۔ قرآن مجید دنیا کی مشکلات کا کیا حل پیش کرتا ہے از آغا یحییٰ خان صاحب مبلغ انچارج سویڈن، قرآن مجید من جانب اللہ ہے از مکرم امیر صاحب جماعت سویڈن اور قرآنی استعارات از صدر اجلاس۔ بعد ازاں مکرم امیر صاحب نے تمام کارکنانوں کارکنات جلسہ، شاملین جلسہ اور دیگر ممالک سے تشریف لانے والے مہمانوں اور مہمان مقررین کا شکریہ ادا کیا۔ صدر مجلس نے اس اجلاس کے اختتام پر دعا کروائی اور جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ الحمدللہ جلسہ سالانہ کے دوسرے اجلاس کے دوران مستورات کا الگ اجلاس منعقد ہوا۔ یہ اجلاس نیشنل صدر صاحب اللجنہ مع اللہ سویڈن کی صدارت میں منعقد ہوا اور ان موضوعات پر تقاریر ہوئیں۔ تعلیم القرآن کے بارے میں خلفائے احمدیت کی شاندار تحریکات بازبان اردو از فضیلہ نجم صاحبہ نیشنل سیکرٹری تعلیم، عورت کا مقام قرآن کریم کی روح سے بازبان اردو از نمود سحر صاحبہ نیشنل سیکرٹری تربیت، جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے بازبان سویڈش از در شوار خان صاحبہ نیشنل سیکرٹری تبلیغ، انیسہ شریف صاحبہ نیشنل صدر لجنہ مع اللہ سویڈن نے اختتامی تقریر کی۔ الحمدللہ سویڈن کی تمام جماعتوں سے 685 احباب و خواتین نے اس جلسے میں شمولیت کی۔ ناروے، ڈنمارک
اور فن لینڈ سے بھی بعض مہمان اس جلسے میں شامل ہوئے۔ رپورٹ رضوان احمد افضل، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، مورخہ 6 نومبر 2023، صفحہ نمبر 7۔ آواز رضوان احمد افضل۔